اب ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ انڈیا ایک ملک تھا، ایک قوم تھی جو تقسیم ہوا آپ 47 اس میں۔ کو کیوں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہ میں نے اس کو آپ کا کہا ہے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں، مختلف صورتحال میں مختلف بھئی انڈیا ایک علاقہ ہے، میں یہ کہتا ہوں ایک علاقہ ہے جسے آبادی لوگ تقسیم ہو گئے، اگلی بات۔ اچھا، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پاکستان انڈیا کا وہ علاقہ ہے ہاں جو کانگریس انگریزوں سے آزاد نہیں کرا سکی اس وجہ سے کہ یہاں پہ لوگ جو تھے وہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے، اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ سوائے اس کے کانگریسی پروپیگنڈا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انڈیا کے رائٹر نا سعید نقوی، ہاں ہاں، ان کا کہنا یہ چلے ان کو 60 کی دہائی میں کانگریس نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ انگریز تقسیم کرنے چاہتا تھا ہندوستان۔ اب میں نے کہا نا وہ لارڈ ویول کا ہاں ہاں وہ جرنل بھی اس کا چھپا ہوا ہے، اس نے لکھا ہوا ہے کہ راجگا پالاچاریہ ملنے آئے تو ساتھ انہوں نے گفتگو میں کچھ اس قسم کا ہنٹ کیا کہ انگریزوں کی وہی جو ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے، تو ویول نے اس کو کہا نہیں ہماری پالیسی مختلف ہے۔ اچھا، اب ہماری پالیسی یہ ہے کہ یونائٹ اینڈ کوئٹ۔ ویول نے بھی ہندوستان جب وائس بن کے آیا ہے نا، دیکھیے انگریزوں کا کیا انٹرسٹ، انگریزوں کے نزدیک یہ بڑی فخر کی بات تھی کہ انہوں نے ہندوستان جیسے علاقے کو ایک ملک بنایا۔ اچھا، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے۔ اگلی بات ان کی جنگ کے بعد کے ان کے جو حالات، ان کے 2-3 انٹرسٹ، ایک ظاہر ادھر روس کا مسئلہ آ چکا تھا جی، کہ اگر ہندوستان کو تقسیم کیا اور یہ علاقہ اور ادھر وہاں جاپان آ چکا تھا، ٹھیک ہے نہیں، یہ علاقے جو ہے نا ڈیفینڈیبل نہیں ہوں گے۔ انڈیا کا ڈیفینس ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انڈیا یونائٹڈ رہے، ٹھیک ہے، یہ انگریز خود کہہ رہا ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ اگلا ایک دوسرے ہندوستان میں وہ ہاسٹائل گورنمنٹ نہیں چاہتے تھے۔ اچھا، دوست کیوں؟ اس وقت ان کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ تھے کہ بحری راست اگر یہاں ہاسٹائل گورنمنٹ ہو تو بحر ہند کے اندر ان کو وہ ایکسیس مسئلہ بن سکتی تھی، سمجھ گئے نا، ایک امپیریل پاور ہے، اس کے اپنے انٹرسٹ، اپنا نقطہ نظر ہے۔ اگر انگریز یہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا تقسیم ہو، انگریزوں کا انڈیا کے اندر اقتدار تھا، حکومت تھی ان کی، کانگریس کے مقابلے میں مسلم لیگ کی حیثیت 10% بھی نہیں تھی، کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں رہی۔ انگریز بھی خلاف ہیں تقسیم کے، کانگریس بھی خلاف ہے تقسیم کے، تو مسلم لیگ نے تقسیم کیسے کرا لی؟ مسلم لیگ نے تقسیم اس لیے کرا لی تھی کہ وہ انگریزوں کو جب یہ یقین ہو گیا تھا نا کہ اگر کوئی ہم نے سمجھوتا نہ کیا تو یہاں خانہ جنگی ہو جائے گی، سول وار ہو جائے گی۔ خانہ جنگی جب شروع ہو جائے نا، اس میں پھر اس کی کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی ہوتی کہ ہندوستان دو نہیں پتہ نہیں کتنے حصوں میں بھی تقسیم ہو سکتا تھا۔ جب کانگریس نے کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کی، آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت کتنے لوگ گرفتار کیے تھے؟ اتنے شاید پورے مسلم لیگ کے ساتھ ہی نہیں رہے جتنے صرف انہوں نے کانگریس کے گرفتار کر لیے تھے۔ تو جو برٹش گورنمنٹ تھی کیا وہ مسلم لیگ پہ کنٹرول نہیں کر سکتی تھی؟ مسلم انہوں نے جانا ہے، یہاں رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ پروفیسر صاحب، وہ یہاں رہ نہیں سکتے تھے، انہوں نے جانا ہے، تو وہ جا سکتے تھے۔ انڈیا کو کانگریس انڈیا کی سب سے بڑی جماعت تھی، بہت بڑی جماعت تھی، جس کی بہت بڑی تحریک رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ انڈیا کی نمائندہ وہ جماعت تھی، انگریزوں کے خلاف جو موومنٹ تھی وہ بھی اسی نے چلائی تھی، تو وہ چھوڑ کے جا سکتے تھے، وہ ان کے اوپر تو انڈیا کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، انگریز تو قابض تھے۔ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ تھی، مسلمانوں نے کبھی بھی کانگریس کو اپنی جماعت نہ مانا نہ کبھی اس کی نمائندگی۔ اچھا چلیں، آپ 1937 کے جو الیکشن ہے نا، 1937 اور بڑا کہتے ہیں مسلم لیگ کی کارکردگی، مسلم لیگ تو خیر کوئی تھی ہی نہیں اس وقت، سچی بات ہے، کوئی ایسی خاص اینٹی سیاسی تھی ہی نہیں، مطلب وہ 500 کے قریب 480 یا کتنی میرے خیال ہے مسلمانوں کی لیے جو ریزرو سیٹیں تھی ساری اسمبلیوں میں، تو اس میں سے کانگریس نے صرف 26 سیٹیں جیتی تھی، اور 26 میں 16 جو ہیں
وہ صوبہ سرحد کی تھی خان عبد الغفار کی. یعنی باقی یہ 37 پورے ہندوستان میں مطلب 10 سیٹیں پر کانگریس کے مسلمانوں کے لیے ریزرو سیٹوں پہ جو کانگریس نے الیکشن لڑا تھا صرف 10 لوگ کامیاب ہوئے. 37 کے الیکشن کی بات 37. اس وقت یہ پنجاب جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، پنجاب میں مسلم لیگ کی کتنی سیٹیں تھیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے کہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی ہوتی تھی پنجاب. میں آپ سے پہلے کہہ دیا کہ مسلم لیگ کو اینٹی تھی نہیں. آپ پھر مطلب اس کا کیا نہیں، کانگریس تو اس لحاظ سے بھی نمائندہ تھی کہ یونینسٹ پارٹی مسلم لیگ مخالف تھی اور ٹلٹڈ تھی کانگریس کے ساتھ. وہ ایک غیر فرقہ وارانہ جماعت تھی یونینسٹ پارٹی. لیکن سن لیں ٹھیک ہے، وہ غیر فرقہ وارانہ جماعت تھی. دوسری، کانگریس کے اندر ٹھیک ہے مسلم لیگ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی جماعت تھی، اٹیک کر سکتی تھی، موبلائز کر سکتی تھی، اکسا سکتی تھی مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پہ، لیکن کانگریس کے اندر بھی مسلمان تھے. پھر جمعیت علماء ہند تھی، پھر خدائی خدمت گار جو تحریک تھی خیبر پختونخوا کے اندر، وہ کانگریس کے ساتھ تھے. صرف ایک سیٹ تھی پنجاب کے اندر ملک برکت علی کی جو مسلم لیگ کے پاس تھی. سندھ اور خیبر پختونخوا دونوں صوبوں میں مسلم لیگ کو الیکشن لڑنے تک کی ضرورت نہیں ہوئی تھی. بنگال میں کچھ بنگال میں بھی نہیں تھی. بنگال میں بھی وہ مقامی مطلب فضل اللہ کی اور وہ مقامی جماعتیں تھیں. اچھا، تو مسلم لیگ کے پاس یہ پوزیشن تھی. کانگریس کی نمائندگی تو پھر بھی بن سکتی ہے. مسلم لیگ کا تو سلسلہ ہی 37 کے بعد شروع ہوتا. جو پوری مسلم آبادی تھی، مسلمانوں کے جو ووٹ تھے 20% سے کم مسلم لیگ کو ووٹ ملے تھے، اور پورے انڈیا کے اندر 5% ووٹ تھے مسلم لیگ کے پاس، جبکہ ان کی آبادی تقریباً 26% کے قریب تھی جو پورے انڈیا کے اندر مسلمان. 46 میں کیا تھا؟ اچھا 46 کی بھی آ جائے. 46 میں پنجاب میں کن کی حکومت بنی تھی؟ وہ حکومت کا بننے کا یہاں کی سیٹوں کا مسئلہ تھا. میں مسلمانوں کے جو ٹوٹل ووٹ پڑے تھے کتنے پرسنٹ لیگ نے لی؟ پروفیسر صاحب سوال یہ کہ ایک ریکگنائزڈ اسٹیبلش اصول تھا، حکومت اس کی بنی تھی نا وہاں پہ. 6 سیٹیں تھیں اس کی میرا خیال ہے یونینسٹ پارٹی کی پنجاب میں. پروفیسر صاحب بات یہ ٹھیک ہے اس کی 6 تھی یا 7 تھی. سوال یہ کہ جو یونینسٹ پارٹی کی یہاں پہ حکومت بنی تھی پنجاب میں، وہ کس بنیاد پہ بنی تھی؟ وہ جائز تھی حکومت یا ناجائز تھی؟ نہیں، جائز ناجائز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گنتی پہ تو ٹھیک تھی. جائز تھی نا. اچھا، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جو حکومت بنی تھی خدائی خدمت گار ڈاکٹر خان صاحب کی، وہ حکومت جائز تھی یا ناجائز تھی؟ ظاہر ہے اس کو جائز ہی تھی. اچھا، یہ جو سندھ کے اندر جو پوزیشن تھی، آپ کو پتا ہے کہ دونوں پارٹیز کی مسلم لیگ کی سیٹوں سے جو مخالف اتحاد تھا اس کی سیٹیں زیادہ تھی. جو گورنر تھا انہوں نے جو اینگلو انڈین تھے، برٹن تھے، کرسچن جو تھے، ان کو ملا کے تو وہاں پہ سندھ کی حکومت بنا دی، مسلم لیگ کی بنا دی، لیکن سیٹیں تو ان کی زیادہ نہیں تھی. بنگال میں بھی یہی صورتحال تھی. تو سوال یہ کہ کیا الیکشن کی بنیاد پہ اگر خیبر پختونخوا کو نکال دیں، پنجاب کو نکال دیں، کہاں پہ آپ پاکستان بنائیں گے؟ کہتے ہیں کہ 46 کے الیکشن کی بنیاد پہ پاکستان بنا. مجھے آپ بتائیں کہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت ہے، وہ اینٹی ڈویژن ہے. خیبر پختونخوا اینٹی ڈویژن ہے. بلوچستان بالکل ہی الگ ہے. اسی طریقے سے سندھ میں بھی پوزیشن اگر کوئی حکومت بنائی ہے تو وہ برٹش نے بنائی ہے. پاکستان کہاں پہ بنائیں گے؟ اوور آل پاپولیشن کی بات ہو رہی ہے. اس وقت جو سینٹیمنٹ پیدا ہو چکا تھا یہ اس پہ بات ہو رہی ہے. بات پروفیسر صاحب یہ ہے کہ یہ سینٹیمنٹ پیدا ہوا، جناح صاحب نے، مسلم لیگ نے مذہب کو بہت زیادہ استعمال کیا. یہ تو آپ ایگری کرتے ہیں نا؟ یہ ایسے ایگری نہیں کرتے؟ یعنی یہ آسان فارمولہ ہے نا، آسان طریقہ ہے کہ سیاست کرنی ہے تو مذہب کو استعمال کرو. مذہب کا استعمال یہ ہے کہ مسلم آئیڈینٹی، میں اس کو مذہب نہیں کہتا. جناح صاحب کی اگر میں آپ کو سپیچ دکھاؤں جس میں انہوں نے بار بار، یقیناً علم میں ہوگا کہ 38 میں پہلی دفعہ سندھ سے مطالبہ کیا گیا تھا، ایک ریزولوشن پاس کیا گیا تھا، مسلم کانفرنس ہوئی تھی، جناح صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، کہ ریلیجن کی بنیاد پہ انڈیا کو تقسیم کیا جائے اور الگ سے ایک ملک جو ہے وہ بنا دیا جائے. تو اس کے بعد سے جناح صاحب نے تقریریں کرنا شروع کی مذہب کی بنیاد پہ.
ہمارا کلچرل ڈیفرنس ہے، ہماری تہذیب مختلف ہے، ہمارا رہن سہن مختلف ہے، ہماری مطلب زبان مختلف ہے، تو ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہم ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے باوجود اس کے کہ کافی عرصہ سے اکٹھے چلے آ رہے تھے. تو مذہب کو استعمال کیا گیا کیونکہ یہ آسان کام ہوتا ہے. تو بات یہ کہ اس سب کچھ کے باوجود پنجاب میں ان کے ووٹوں کی پوزیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ یہاں پہ یونینسٹ پارٹی کی حکومت بنی. خیبر پختونخوا میں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت بنی، اینٹی مسلم لیگ ہے، اینٹی ڈویژن ہے. اور سندھ کی پوزیشن بتا دی، بلوچستان کی بتا دی، بنگال کی بتا دی. تو پاکستان کیسے بن سکتا تھا؟ پنجاب میں صورتحال یہ تھی کہ وہ جو فارمولہ تھا مسلمانوں کی اکثریت ویسے ہی نہیں تسلیم کی گئی تھی. مسلمان آپ کو بار بار جو شروع سے ہمیشہ سے مطالبہ تھا کہ ہماری آبادی کی بنیاد پر نمائندگی دی جائے، ہمیں سیٹیں ریزرو کی جائیں، جو نہیں ہوا. پروفیسر صاحب، پنجاب میں ہمیشہ سے یونینسٹ پارٹی حکمران رہی. یونینسٹ پارٹی نے میری بات مسلمانوں کے لیے کتنی سیٹیں دی گئی تھی میں وہ بات کر رہا ہوں. اچھا مجھے آپ ٹوٹل نمبر، مجھے آپ یہ بتائیں ٹوٹل نمبر میں نہیں، ٹوٹل نمبر کی اگر ہم بات وہ اکثریت نہیں تھی. میں یہ عرض کرتا ہوں، وہ لکھنؤ پیکٹ میں جو جناح صاحب نے خود تسلیم کیا تھا، جس کی بنیاد پہ مرکز میں انہوں نے مسلم پاپولیشن سے، اپنی نہیں، مسلم لیگ کے ساتھ لوگ نہیں تھے لیکن مسلمان تو تھے، چاہے وہ مسلم لیگ کے خلاف بھی تھے، ان کو بھی پریزنٹ کر دیا. اس کی بنیاد پہ پاپولیشن سے زیادہ مرکز میں انہوں نے سیٹیں لی. پنجاب میں اور بنگال میں سیٹیں ان کی کم ہوئی. لیکن میں دوسری بات کرنا چاہ رہا ہوں، پنجاب میں مسلم لیگ کی تو حیثیت ہی نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی. یعنی ایک دفعہ بھی پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت نہیں بنی. اگر اعتراض ہو سکتا تھا تو یونینسٹ پارٹی کا بنتا تھا، اس کا ویلڈ ہوتا کیونکہ اس کی حکومت وہاں پہ بن رہی. آپ کو ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ مسلمانوں کا جو ایک ایشو، بدقسمتی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کہ جو ان کی آل انڈیا لیول کی لیڈرشپ تھی نا، جیسی بھی تھی، وہ اقلیتی صوبوں سے تھی. سمجھ گئے نا؟ یہ لکھنؤ پیکٹ والی جو بات کی ہے نا، مطلب مجھے آج تک اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ بھی پنجاب اور بنگال کی کم کر کے آپ دوسری جگہ ویٹیج لے رہے ہیں. بھی یو پی سے اگر 15 کی بجائے 20 ممبر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان وہ تھوڑے بندے آپ نے سیٹ جیت جائیں گی، لیکن اوور فرق کیا پڑے گا، رہنا تو اپنی اقلیت میں ہی ہے. یعنی آپ اپنی اکثریت صوبوں میں، وہ یہ جو آپ بہت ہی غلط فیصلہ، یہ آپ نے بہت ہی غلط فیصلہ، یہ جناح صاحب نے قبول کیا تھا، بہت خوشی کا اس پہ اظہار کیا تھا لکھنؤ پیکٹ پہ. وہ کیا تھا. میں جناح صاحب کے کو ہر بات کو جناح صاححب کسی ایک چیز میں نہیں، ہر بات میرا کہنے کا مطلب ہے مسلمانوں کو جو پریزنٹ کر رہی تھی، جو پریزنٹ کرنے کی دعوے دار تھی، وہ تو مسلم لیگ تھی نا. مسلم لیگ نے اس کی قیادت کر رہے تھے جناح صاحب، کوئی دوسرا بندہ نہیں کر رہا تھا. اس وقت تو وہ ایسی قیادت نہیں کر رہے تھے. وہ دیکھیں مسلم لیگ کی صدارت جو کر رہے تھے لکھنؤ پیکٹ کے موقع پر، وہ جناح صاحب کر رہے تھے. اس وقت وہ کانگریس کے بھی ممبر تھے، مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے اس وقت، لیکن جناح صاحب ہی تھے نا. اچھا، انہوں نے اس پہ بہت خوشی کا اظہار کیا، یہ آپ کو یاد ہوگا، ایسے ہی تھا نا. اس لیے اقبال نے وہ خطبہ الہ آباد میں کہا تھا نا، لکھنؤ پیکٹ کے وہ گڑھا جو ہے، تو پھر اقبال نے اس میں بھی یہی بات کی تھی. اچھا کہ اگر آپ اس کو ایک صوبہ نہیں بناتے، یہ آپ کی بات پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر وہ پاپولیشن کی بنیاد پہ ہی سیٹیں ہوتی. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب، اگر مسلمانوں کی سیٹیں پنجاب سے کم بھی ہو گئیں، اگر بنگال میں یہ 2 صوبے ہی تھے نا جہاں پہ سیٹیں کم ہوئی، تو ان دونوں صوبوں میں کبھی بھی غیر مسلم قیادت نہیں آئی، غیر مسلم حکمران نہیں بنا. یونینسٹ تھے، سیٹیں کم ہوئیں. یہ میں مسلم لیگ کے تناظر میں دیکھوں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں غلط فیصلہ، آپ کی بات سے اتفاق کر سکتا ہوں کہ غلط فیصلہ ہے. لیکن اوورآل جو حکومت بنی وہ تو مسلمانوں کی بنی، مسلمان ہی حکمران رہے. یونینسٹوں کا جو لیڈر رہا وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہا، اس میں غیر مسلم بھی تھے. اسی طریقے سے بنگال میں بھی جو جتنی حکومتیں بنی وہاں پہ مسلمان ہی حکمران رہے، تو مسلمانوں کو نقصان تو نہیں ہوا. مسلم لیگ کو محرومی ہوئی، وہ اپنی جگہ پہ. مسلم لیگ کی محرومی اپنی بطور جماعت الگ بات ہے، مسلمانوں کی محرومی تو نہیں ہے.
نہیں آپ مسلمانوں کی بھی ایک اپنی اکثریت کس کھاتے میں کم کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کے جو عالی شان لیڈر ہیں وہ تو جناح صاحب ہیں، قائد اعظم مسلم لیگ نے اسے کہا، یہ بات ہے نا۔ مسلم لیگ کے اس وقت صدر تھے جناح صاحب، اور انہوں نے لکھنؤ پیکٹ پہ نہ صرف سائن کیے بلکہ اس پہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ اب ان کی قیادت میں لکھنؤ پیکٹ ہوتا ہے، وہ فیصلہ اقبال نے بھی کہا، اس نے میاں محمد شفیع صاحب تھے اس وقت، انہوں نے بھی یہ کہا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ غلط فیصلہ تھا، آپ بھی کہہ رہے ہیں، کوئی بھی پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا اس لحاظ سے کیونکہ مسلمانوں کی سیٹیں وہاں پہ کم ہوئیں۔ لیکن میرا پھر یہ سوال ہے کہ اگر سیٹیں کم بھی ہوئیں تو قیادت مسلمانوں کے ہی پاس رہی، مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ان دونوں صوبوں میں کبھی بھی حکمران نہیں بنا، تو مسلمانوں کو تو نقصان نہیں ہوا، پھر بھی حکومت ہی بنانی تھی نا۔ چلیے ٹھیک ہے، سیٹیں کم ہوئیں، اس کا فائدہ مسلمانوں کو اگر کہہ سکتے ہیں، کنسیڈر کر سکتے ہیں، تو یہ کہ مرکز میں جو جناح صاحب نے دیکھا، مرکز میں ان کو سیٹیں زیادہ مل گئی۔ نہیں مرکز میں سیٹیں زیادہ آپ کو ملنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہ فیصلہ رہنا تو اب اقلیت میں ہی ہے۔ اب اگر یہ اعتراض کی بات ہے، نہیں مرکز میں نہیں تھا، وہ صوبائی اسمبلیوں میں صوبائی اسمبلیوں میں بھی نہیں، مرکز میں بھی تھا۔ مرکز میں مسلمانوں کا جو مطالبہ ہوتا تھا نا، اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ ہاں، دوسرے اقلیتی صوبوں میں بھی جو مسلم اقلیتی صوبے تھے وہاں پہ بھی سیٹیں بڑھائی گئی، مسلمانوں کی پاپولیشن سے زیادہ کی گئی، اور مرکز میں بھی زیادہ کی گئی۔ مرکز میں 33% سیٹیں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مخصوص کی گئی، جبکہ مسلمانوں کی اوورآل جو پاپولیشن تھی، مسلم لیگ سے اختلاف اپنی جگہ، اوورآل جو پوزیشن تھی وہ 25-6 تھی۔ 25-6 تھے۔ تو اس کے باوجود ان کو یعنی مرکز میں بھی اور اقلیتی صوبوں میں بھی مسلمانوں کو سیٹیں زیادہ ملی، تو سیٹیں تو ملی۔ اب یہ جناح صاحب کا دیکھنے کا ایک اپنا انداز تھا، یا جو اس وقت مسلم لیگ تھی، بیسیکلی جناح صاحب کا نہیں کہنا چاہیے، اس وقت مسلم لیگ کا جو دیکھنے کا انداز تھا، جو انہوں نے بہتر سمجھا، وہ یہ کہ مرکز میں ان کو نمائندگی زیادہ مل جائے، اقلیتی صوبوں میں ان کو نمائندگی زیادہ ملے۔ تو جو دو صوبے ان کے اکثریتی تھے ان کی سیٹیں وہاں پہ کم ہوئی۔ لیکن اگر آپ کی بات کو دوسری طرح دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوا، مسلمانوں کی حکمرانی رہی دونوں صوبوں میں، جہاں پہ ان کی سیٹیں کم بھی ہوئیں تو وہاں پہ بھی حکمرانی جو تھی وہ مسلمانوں کی پاس تھی۔ بات ہم نے شروع کی تھی 46 کے الیکشن کی بنیاد پہ پاکستان نہیں بنا، تقسیم نہیں ہوئی، ہو نہیں سکتی تھی، اسی وجہ سے انگریزوں کو پھر بعد میں کیبنٹ مشن پلان لانا پڑا۔ کیبنٹ مشن پلان اکارڈنگ ٹو مائی کنسیپٹ، مائی اسٹڈی، تھا ہی صرف اس لیے کہ الیکشن جو 46 کے تھے وہ کرائے گئے تھے تقسیم کی بنیاد پہ، یہ اس کی بنیاد پہ تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جناح صاحب نے اس بنیاد پہ تو نہیں ہوئے تھے۔ 46 کے الیکشن میں جناح صاحب کی مسلم لیگ کی قیادت کی، مسلم لیگیوں کی ساری سپیچ، موبلائزیشن جو تھی، الیکشن کمپین جو تھی، وہ تقسیم کی ہی بنیاد پہ تھی۔ تو اس بنیاد پہ چونکہ تقسیم نہیں ہو سکتی تھی تو انگریزوں نے پھر کیبنٹ مشن پلان لایا، مسلم لیگ جو نتائج تھے الیکشن کے ان کو پیچھے کیا گیا، اور پھر اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ نئے سرے سے شروع کی گئی۔ آر یو ایگری سر؟ یہ بات میرے علم میں نہیں۔